نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ کیونکہ ملک کا نظم و نسق چلانے کا جو عمل ہے یہ انتہائی پیچیدہ عمل ہے، اور اس لیے جب جمہوریت کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک رائٹ ٹو ووٹ کے تحت جو ہے حکومت کرنے کا اختیار دے دیا جاتا ہے، تو یہاں پر جا کر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مشکل اختیار ہے جو ان کو سونپ دیا گیا ہے، لیکن اگر اس اختیار کو ان کو استعمال کرنا ہے تو پھر جمہوریت کے اس اختیار کے لیے ضروری ہے کہ لوگ جو ہے وہ صلاحیتیں رکھتے ہوں جس کی بنیاد پہ وہ اپنے اس اختیار کو زیادہ مؤثر اور مثبت طریقے پہ استعمال کر سکیں۔ یا اس سے کہا جاتا ہے دنیا کے اندر اگر کسی ملک نے جمہوری نظام کو کامیابی سے چلانا ہے تو اسے کچھ بنیادی طور پر جو صلاحیتیں ہیں وہ اپنے لوگوں کے اندر اور نظام کے ذریعے پیدا کرنی ہوں گی، اور تاکہ وہ اپنے اختیارات کا جو استعمال ہے وہ زیادہ مثبت انداز جس کو ہم کنڈیشن آف دا ڈیموکریٹک نظام کا نام بھی دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کی نظام کی کنڈیشن دیکھیں ڈیموکریٹک نظام کی، تو سب سے پہلا جو ایک تصور کیا جاتا ہے دیٹ از کال دا ٹالرنس، یا اس کو قوت برداشت، کیونکہ جمہوریت کے اندر جو انتخابی عمل ہے اور جو حکومت کی تشکیل کا عمل ہے اس کے اندر ایک کامیاب ہوتا ہے، ایک ناکام ہوتا ہے، تو اس طرح سے کامیابی اور ناکامی کا یہ تصور جو ہے وہ ہر سطح کے اوپر لوگوں کے اندر بھی قائم رہتا ہے، کیونکہ انتخابی عمل کے اندر جو مختلف امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہے مقابلہ ہوتا ہے، اور مختلف لوگوں کی رائے مختلف امیدواروں کے بارے میں مختلف ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی رائے کا اظہار جو ہے ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں، تو ان کے پسند ناپسند اور ان کے پیمانے پر اترنے والے جو لوگ جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں، اور ان کے وجہ سے وہ لوگ جو ہے وہ مختلف سوچ اور فکر کی وجہ سے ایک دوسرے سے جو ہے وہ ایک ہاسٹیلٹی کا جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونا ایک ناگزیر ہے۔ تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا جو ایک بنیادی تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں، کہ وہ اپنے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے اندر جو فیصلے ہیں وہ بیلٹ کے ذریعے کیے جاتے ہیں، بلٹ کے ذریعے نہیں کیے جاتے۔ یہاں پر لوگوں کو اظہار رائے کا حق دیا جاتا ہے، نہ کہ دوسروں کو اظہار حق ان سے چھینا جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ دوسروں کو اظہار رائے کا موقع دیں تاکہ دوسرے آپ کو اظہار رائے کا موقع دیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ ٹالرنس کا جو ایک بیہیویئر ہے وہ ضروری ہے کہ اگر آپ نے جمہوری نظام کا جو ہے وہ اس کو کامیاب کرنا ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور اہم پہلو ہے کہ جو اپرچونٹی بی گیون ٹو دا پیپل، کہ لوگوں کو جو ہے پھر ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جس کی بنیاد کے اوپر جا کر جو ہے وہ اپنے اختیارات کا جو ہے وہ جمہوریت کے جو ان کا اختیار ہے حکومت بنانے کا یا حکومت پر اثر انداز ہونے کا اس کو استعمال کر سکیں۔ تو اس طرح انہیں رائٹ ٹو ووٹ ملنا چاہیے، اور پھر اسی طرح انہیں پولیٹیکل پارٹی بنانے کا حق حاصل ہونا چاہیے، پھر انہیں اپنی سیاسی سرگرمیوں کو منظم کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، تو پھر اس سے انہیں انتخابات کا عمل اس کو حاصل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے جو جلسے جلوس کا انہیں مواقع فراہم ہونے چاہیے، انہیں حق دیا جانا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں جہاں پر جو وہ حق کا استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انہیں مواقع جو ہے وہ فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انتخابی عمل ختم کر دیں، یا لوگوں پہ جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگا دیں، یا جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دیں، یا لوگوں کو جو ہے وہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی انہیں سزا کے نظام سے جو ہے وہ منسلک کر دیا جائے۔ تو اس طرح کہتے ہیں جب تک لوگوں کو ان کے اپنے حقوق کے جو انہیں جمہوری نظام کے اندر شرکت کے مواقع کے متعلق ہے ان کو استعمال کرنے کا حق نہیں دیتے، اس وقت تک جمہوریت کا نظام جو ہے وہ کامیابی سے، اور جتنے زیادہ لوگوں کو مواقع ملیں گے اتنا زیادہ ان کو ان مواقع کو زیادہ بہتر طریقے سے استعمال کرنے کا جو ہے وہ صلاحیت پیدا ہوتی چلی۔ پھر یہاں پر جا کر ایک اور اہم پہلو جو کہا جاتا ہے کہ جمہوریت کے نظام کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر معاشی جو ہے وہ معاشی مساوات سے کیا مراد؟ یقینی بات ہے کہ کوئی بھی حکومت اپنے تمام لوگوں کے اندر ایک جیسا معاشی صلاحیت یا طاقت تو پیدا نہیں کر سکتی۔ ہاں البتہ جو معاشی مساوات کا جو تصور ہے وہ تصور یہ ہے کہ ریاست کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو ایسے مواقع فراہم کر دے جن سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنی صلاحیتوں کے مطابق جو ہے وہ اپنی معاشی ضروریات کو پورا کر سکے، اور جو لوگ کسی وجہ سے اپنی معاشی ضرورتوں کو پورا نہ کر سکتے اور ریاست ان کو ایسے مواقع اپنے طرف سے دے کہ وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کو جو ہے وہ باسکیں، کیونکہ جو فرد جو ہے وہ معاشی طور پر جو ہے وہ کمزور تصور کیا جاتا ہے وہ اپنی آزادی کے اندر بھی تصور کے اندر کمزور ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر جمہوریت کا نظام ہمیں کمزور نظر آتا ہے وہاں پر جمہوریت کی ایک کمزوری کی وجہ جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ معاشی طور پر کمزور ہونا، جس سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ دوسرے لوگ جو ہے ان کو اپنی مرضی پر مسلط کر کے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے وہ ان کا جو حق ہے ووٹ دینے کا اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ معاشی انصاف کا ہونا ضروری، پھر سیاسی شوق، لوگوں کے اندر جو بنیادی ایک تصور ہے جو ہے وہ سیاسی، کیونکہ جب وہ حکومت بنا رہے ہوتے ہیں یا حکومت کے لیے کوئی سرگرمی کا حصہ بن رہے ہیں دیٹ از دا پولیٹیکل ایکٹیویٹی، اور کسی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو اس سے متعلق جو ہے وہ صلاحیت کا ہونا ضروری ہے، اور پولیٹیکل اویئرنیس پولیٹیکل شعور جو ہے وہ ہر فرد کے لیے ضروری ہے سیاسی نظام کے اندر، کیونکہ ہر فرد جو ہے وہ سیاسی نظام کا حصہ ہے،
اور سیاسی شعور سے کیا مراد ہے کہ ملک کے جو حالات و واقعات ہیں وہ ان سے آگاہ ہو، وہ اپنے رائٹ سے آگاہ ہو، وہ اپنے فرائض سے آگاہ ہو، تو اس طرح کہتے ہیں وہ اپنی سرگرمیوں سے متعلق جو دائرہ کار ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے اس مقصد کا بھی اسے معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک حکومت کی تشکیل کا جو اہمیت ہے اس کا احساس ہونا چاہیے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ ایک بہتر حکومت ہی اس کے لیے بہتر نتائج پیدا کر سکتے، تو اسی کانسیپٹ کو ہم پولیٹیکل اویئرنیس کا نام دیتے ہیں۔ پھر اس طرح فنڈامنٹل رائٹس ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس کا تصور جمہوریت کے لیے اس لیے ناگزیر ہے کیونکہ حکومت وقت جب وہ لوگوں کی سوچ اور فکر کے اوپر قدغنیں عائد کر کے جب وہ اپنی طاقت کو قائم رکھنے یا اپنی طاقت کو مستحکم بنانے کا ایک تصور جو ہے وہ اختیار رکھتی ہیں، تو اسے کہتے ہیں حکومت کے خلاف لوگوں کو جب تک تحفظ نہ دیا جائے، حکومت کے منفی سرگرمیوں کے خلاف انہیں اپنے جو جمہوریت کے حقوق یا آئین کے جو تحت حقوق ہے ان کا تحفظ نہ ہو، اس وقت تک وہ اپنے حقوق کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے، تو اس لیے میں نے کہا تھا فنڈامنٹل رائٹس، تاکہ اگر کوئی حکومت جو ہے وہ لوگوں کو ان کے دیے گئے آئینی حقوق سے محروم کرنے کی کوشش کرے، تو لوگوں کے پاس حکومت کے خلاف جو ہے وہ اپنے تحفظ کے لیے جو ہے وہ کوئی راستہ جو ہے وہ عدالتی نظام کے تحت جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، تو یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب حقوق کو جو ہے وہ آئین کے اندر درج کر دیا جائے اور انہیں اسی بنیاد پر بنیادی حقوق قرار دے دیا جاتا ہے، کیونکہ آئین میں درج ہونے کے بعد اس کی حکومت اس کی اطاعت کرنا یا اس کا تحفظ کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، اور اگر حکومت اس کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو جائے تو لوگوں کو یہ حق مل جاتا ہے وہ حکومت کے خلاف جو ہے اس کی وائلیشن کے اوپر ایک مقدمہ جو ہے وہ دائر کر سکے۔ پھر ایک اور اہم جو جمہوریت کا ایک کنڈیشن ہے کہ صرف جمہوریت کے اندر حقوق کا تصور نہیں ہے، فرائض کی ادائیگی ہے۔ جمہوریت کے اندر سب سے زیادہ جو اہم لوگوں کا جو رائٹ ٹو ووٹ ہے یا حکومت کی تشکیل سے جلسے جلوس کرنے کا جو حق ہے، اس کے ساتھ جو اہم فریضہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ فریضہ یہ ہے کہ ریاست کے اندر وہ اپنا طاقت کا استعمال جو ہے وہ اپنے کسی رنگ، نسل، کسی امتیاز یا کسی ذاتی سوچ اور پھر منفی پہلو کو مد نظر رکھ کر نہ کرے، بلکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ اپنے انفرادی مفادات یا انفرادی خواہشات سے بالا تر ہو کر قومی مفادات کے تحت جو وہ اپنے فرائض کی ادائیگی۔ تو یہاں پر جو جمہوریت کے اندر لوگ دراصل جو حقوق استعمال کرتے ہیں وہ تمام حقوق جو ہے وہ فرائض کے ساتھ وابستہ ہے، اور فرض جو ہے وہ یہ کہ وہ اپنی تمام حقوق کا استعمال اس طرح کریں کہ ان سے قومی مفادات کا تحفظ ہوتا۔ پھر آئین کی بالادستی، سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو جمہوریت کے اندر جو ایک بنیادی تصور ہے کہ حکومت کرنے کا حق جن لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے ان کے لیے بھی جو ایک ضابطے وہ انہی ضابطوں کے اندر رہ کر حکومت کر سکتے ہیں، اور اس طرح ان کے اندر کبھی متغنانیت کا کوئی تصور پیدا نہ ہو، سپرمیسی آف دا کانسٹیٹیوشن کی ضرورت۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور جمہوریت کے اندر ایک بنیادی تصور ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے کہ جمہوریت کے اندر جو ہے وہ فرد امپورٹنٹ نہیں تصور کیا جاتا بلکہ ادارے تصور کیے جاتے ہیں، کیونکہ فرد جو ہوتا ہے وہ مارٹل ہوتا ہے اور یہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ امارٹل ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو لوگوں کے جو تمام سرگرمی ہے سیاسی ہو یا غیر سیاسی، ان کا بنیادی مرکز اور محور جو ہے وہ اداروں کو طاقتور کرنا ہوتا ہے، افراد کو نہیں طاقتور کرنا ہوتا، تو اس طرح وہ کسی فرد کی سوچ اور فکر سے بالا تر ہو کر جو ہے وہ اداروں کی سوچ اور فکر کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں، کیونکہ ادارے جتنے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جمہوریت کا نظام جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ مستحکم ہوتا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم جو پہلو ہے اس کے اندر لیجیٹیمیسی کا تصور ہے، جائزیت کا تصور ہے کہ حکومت کرنے کا جو حق ہے وہ اپنی لیجیٹیمیسی کے تحت قائم ہو، یعنی کہ اگر انتخابی عمل کا اختیار کر لینا جو ہے وہ جمہوریت کی عکاسی نہیں کرتا، یا اس کے نتائج کے اوپر حکومت کا تشکیل پا جانا جو ہے وہ اس کی جمہوریت کا عکاسی نہیں کرتا جب تک اس کے لیے لیجیٹیمیسی حاصل نہ ہو۔ لیجیٹیمیسی کا تصور کیا ہے کہ جو اصول اور ضابطے حکومت بنانے کے لیے دیے گئے آئین کے اندر ان تمام کے اوپر جو ہے اس کے منوان جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کیا گیا ہو، اور اس کے اندر جو حکومت تشکیل دی گئی ہو وہ ان قانون اور ضابطوں کے تمام تقاضوں کے مطابق تشکیل دی جائے جو آئین اور قانون کے اندر درج ہیں۔ تو اس طرح جو حکومت جو ہے وہ کسی آئینی یا قانونی یا کسی الیکشن کے کسی عمل کو جو ہے وہ غیر شفاف بنا کر جب اقتدار حاصل کر لیتی ہے تو دراصل ان کے اندر لیجیٹیمیسی کا تصور جو ہے ختم، اور یہی وجہ کہ ایسی جمہوریتیں ہمیشہ جو ہے وہ کمزور رہتی ہیں اور جمہوریت کا تصور بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اسے کہتے ہیں ایک اور اہم جو کنڈیشن ہے کہ حکومت کرنے کا حق انہی لوگوں کو حاصل ہونا چاہیے کہ جو آئین اور قانون کے تحت مروجہ جو اصول اور ضوابط ہے ان کی پاسداری کرتے ہوئے ان کے احترام کے اندر انہی کے مطابق جو ہے وہ حکومت کے مسند پر فائز ہونے کا حق رکھتے ہوں۔ تھینک یو۔